بچے غور سے سنیں. عام طور سے جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو یہ عام طور سے یہ ایک سوال آپ کو فیس کرنا پڑے گا. برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ برتھ ڈے مناتے ہیں کیسے منائیں؟ یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے, یہ تو فلاں کا طریقہ ہے, اسلام کا نہیں ہے, کیا کریں, حرام ہے یا حلال ہے. اس میں علماء کرام جو گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحیح طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا, تاکہ آپ جب آپ یہاں سے جائیں تو اس کے تعلق سے آپ کے پاس ایک فل انفارمیشن برتھ ڈے کے تعلق سے اور یوم پیدائش کے تعلق سے. سب سے پہلے تو قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اے میرے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجیے. کیا فرما دیجیے؟ آپ یہ کہہ دیجیے کہ جو چیزیں میں نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں زیب و زینت حلال کی اور جو پاک رزق میں نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا, جس کی جرأت ہے کہ وہ اس کو حرام کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس کو حرام کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ سن لو, وہ حلال چیزیں, پاک رزق اور پاک زیب و زینت مومنین کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں خالص ان مومنین کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے ہے جس نے اسلام قبول کیا اور اس پر عقیدہ اور ایمان رکھا. تو جو بھی پاک چیزیں ہیں اور جتنی بھی طیبات ہیں اور وہ زیب و زینت جو جائز ہیں وہ سب کے سب اسلام میں جائز ہیں. اور اس کے تعلق سے حدیث پاک ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ماشیتا والبس ماشیتا ما اقطعت ما اقطعت الصرف والفیجان. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے جو چاہے وہ تو چاہتا ہے وہ کھا, اور تو جو چاہتا ہے اسے کھا اور جو چاہے تو پہن, بس دو چیزوں سے بچ کر. اگر تیرا پہننا اور تیرا کھانا پینا دو چیزوں سے اگر محفوظ ہے تو جو چاہے تو کھا سکتا ہے اور جو چاہے تو نوش کرے. فرمایا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصرف والمخیلہ. فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ تیرا کھانا اور تیرا پہننا اگر تکبر سے پاک ہے تو جائز ہے. تیرا کھانا اور تیرا پہننا تکبر سے پاک ہونا چاہیے. اور دوسری جو چیز ہے اس چیز سے جو ہماری پہننے اور ہمارے کھانے کا پاک ہونا ضروری ہے, فرمایا دوسری چیز تکبر سے تیرا پہننا اور تیرا کھانا پاک ہو. پہلی چیز فضول خرچی سے اور دوسری چیز تکبر اور غرور سے. اگر ان دو چیزوں سے تیرا پہننا تیرا کھانا پاک ہے تو تیرے لیے ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے دنیا میں جائز کیا ہے, پہننا کھانا سب جائز. اب آتے ہیں کہ اگر جائز طریقے سے اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کریں اور اس کا طریقہ بتایا جائے کہ اگر یہ ہماری یوم پیدائش کی سیلیبریشن اگر ناچ گانے سے دور, موسیقی سے دور, گانے بجانے سے دور, شور شرابہ اور کلیپنگ تالیوں سے دور ہو اور مرد و عورت کے اختلاط سے دور ہو اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت. سبحان اللہ, جیسا کہ ہم اس محفل کے انعقاد ہم نے کیا قرآن پاک کی تلاوت سے, اس محفل میں رب کا ذکر ہو, رسول اکرم کا ذکر ہو, تو یقیناً ایسی سیلیبریشن اور ایسی یوم پیدائش کے منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بڑی اچھی بات ایک اور میں بتا دوں اس تعلق سے کہ شیخ یوسف بصری اس تعلق سے فرماتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ یوم پیدائش کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا وہ کیا ان کا قول ہے, ان کا فرمانا ہے کہ یوم پیدائش اگر ایسے طریقے سے بڑا اچھا انوکھا انداز انہوں نے بتایا برتھ ڈے منانے کا, یوم پیدائش منانے کا. کہا کہ اگر طریقہ ایسا ہو کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی پیدائش کی خوشی عقیقہ کر کے منایا جائے تو سبحان اللہ ایسی یوم پیدائش میں برکتیں ہی برکت ہوگی. سبحان اللہ.
جب بچہ 3 برس کا ہو جائے، جب بچہ 3 برس کا ہو جائے تو اس کی بسم اللہ خوانی کے موقع پر اس کی یوم پیدائش منائی جائے تو سبحان اللہ، یہ بہت ہی برکت کی بات ہے۔ اور جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو فرمایا کہ اس دن کو منایا جائے اور اس کو یوم صلات کا نام دیا جائے، یوم سن صلات کا نام دیا جائے اور اس کی یوم پیدائش منائی جائے اور اسے بتایا جائے کہ بچے اب تیری عمر، اب آپ کی عمر نماز پڑھنے کی ہو گئی ہے، اسی خوشی میں ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی خوشی میں ہم آپ کی یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ اب آپ کی عمر 7 برس کی ہو گئی ہے، جس عمر میں اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر جب بچے کی عمر 10 برس کی ہو جائے تو یوسف امام شیخ یوسف مصری فرماتے کہتے ہیں کہ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اس کے لیے پھر ایک یوم پیدائش منائی جائے اور اسے بتایا جائے کہ اب آپ کی عمر یہ ہو گئی ہے کہ اب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ پر سختی کی جائے گی، آپ کو مارا بھی جائے گا اس کے لیے، لہٰذا اب آپ خود کو تیار کریں نماز کے لیے، نماز کے عادی بنائیں۔ تو ایسے موقع سے اگر بچے کی یوم پیدائش منائی جائے اور اسے یہ بتایا جائے کہ اب آپ کی عمر اس منزل کو پہنچ چکی ہے تو یقیناً ایسی سیلیبریشن میں کوئی حد نہیں۔ پھر فرماتے ہیں بچے کی عمر جب 15 برس کی ہو جائے تو یوم پیدائش اس کی منائی جائے اور اسے تلقین کی جائے، اسے بتایا جائے کہ بچے بیٹے اب آپ کی عمر جو ہے تکلیف کی ہو چکی ہے، اب آپ کی عمر احکام شریعت پر عمل کرنے کی ہو گئی ہے، اب آپ کی پکڑ ہوگی، اب آپ گناہ کریں گے تو اس کا سوال و جواب کیا جائے گا، اب آپ غلطیاں کریں گے تو شریعت میں اس کو لکھا جائے گا، فرشتے نامہ اعمال میں اب لکھیں گے، لہٰذا اب آپ گناہوں سے بچیں، اب آپ معصیت سے بچیں، برے کاموں سے بچیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری پیدائش، اگر ہماری یہ سیلیبریشن ایسے موقع سے کیا جائے اور اس انداز میں کیا جائے تو یقیناً غیروں کے طریقے سے یہ بالکل الگ ہوگا اور ایک بہتر نمونہ ہوگا ہمارے لیے کہ جس کو ہم اپنے درمیان اور اپنے قوم کے درمیان اس کو عمل کریں۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ ہمیں اسلام نے ہمیں بتایا۔ درود پاک